والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے رحمان کے بندوں کی نامی علامت یہ ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ 10ویں علامت اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے، مَرُّوا کِرَامًا، تو بڑے ہی باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی جو 9ویں اور 10ویں علامت بیان فرمائی، میں اس کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اور یہ حدیث پاک اس بات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی سخت وعید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ارشاد فرمائی ہے، جھوٹی گواہی پر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ضرور خبردار فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 کام بیان فرمائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لیکن تیسرا بڑا گناہ بیان کرتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ بیٹھ گئے۔ ٹیک چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی۔ اور ان آخری الفاظ کو، یعنی جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بار بار دہراتے رہے۔ جھوٹی گواہی سے جو مفاسد، یعنی جو برائیاں مرتب ہوتی ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹے گواہ کو 40 کوڑے لگاتے، اس کا منہ کالا کرتے، اس کا سر منڈا دیتے اور اسے بازار میں پھراتے تاکہ اس کی خوب تشہیر ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔